بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. حسیب ٹی وی نے لکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی تھی. ویسے تو الحمدللہ آپ کی ساری ویڈیو اچھی ہوتی ہیں. اللہ آپ کو خوشیوں والی زندگی دیں اور سلامتی دیں صحت کے ساتھ. بیٹا بہت شکریہ. اور آمنہ ناصر کہتی ہیں کہ سر میرے والا بھی یہی حال ہے، میری ساس گالیاں دینے لگتی ہیں اور تب دیتی ہیں جب ہم دونوں میاں بیوی مل کے بیٹھتے. اوکے، تو بیٹا گالیاں کھانے کا جو شوق ہے یہ چسکا ہے بالکل اچھا نہیں ہے. اپنی ساس کے سامنے ذرا الگ ہو کے بیٹھ کے اپنے کمرے میں آپ جڑ کے بیٹھیں، جھک بیٹھیں، سادہ بیٹھیں. رخسانہ اعجاز کہتی ہیں ماشاءاللہ سر بہت بہترین انداز میں سمجھاتے ہیں، اللہ آپ کو دین و دنیا میں اور کامیابیاں عطا کرے. بہت شکریہ. میں ریم نے کہا کہ ایکسلنٹ سر. ابراہیم نے کہا وٹ ڈو آفٹر 25 years ٹو ٹیک اے رانگ ڈیسیژن. بڑا نازک وقت ہوتا ہے. 25 سال ضائع ہو جاتے ہیں اور اگلے 25 سال کا بھی علم نہیں ہوتا. اب یہ آدھی ادھوری سی بات ہے. زندگی کے فیصلے کسی ایک تبصرے پہ تو نہیں کیے جا سکتے نا، کبھی تفصیل سے بات ہو تو پھر ہم اس پہ بات کریں. سنیالہ الطاف سر، شوہر تب تک بیوی کی قدر نہیں کرتا جب تک بیوی کے علاوہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. نہیں، میں یہ بات سمجھ نہیں پایا اس کا کیا مطلب ہے. شہزاد کہتے ہیں مجھے آپ کی ایک بات کا جواب دیں. میں اسکول میں چیٹنگ کرتی پکڑی گئی، لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، میں کیا کروں؟ میرے بچے اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ جو ریپیوٹ خراب ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پبلک امیج. انفیکٹ وین ایور وی لوز پوری اور پبلک امیج تو پوری پکچر آپ کی ڈسگریس ہو جاتی ہے، پوری پکچر کے ڈاٹس خراب ہو جاتے ہیں، اس پہ دھگے اور دھبے اور داغ لگ جاتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب بھی ہم کوئی برا کام لوگوں کے سامنے ہمارا ایکسپوز ہو جائے، ہم نے چھپ کے کیا اور لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائے تو ہم کو کتنا دکھ ہوتا ہے بے عزتی کا. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر فرض کریں لوگوں کو نہ پتہ چلے اور ہم وہ برا کام کرتے رہے ہوں تو جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ آپ سے اگر پوچھیں گے کہ تم نے لوگوں کا ڈر کیا، لوگوں کا حیا کیا، تم نے میرا حیا بھی نہیں کیا، میرا لحاظ بھی نہیں کیا. سو زندگی میں برے کام اس لیے نہیں کرنے چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے ان سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جب سامنا ہوگا تو بہت شرمساری ہوگی. دوسرا، جو آپ کا پبلک امیج ہے اس کی حفاظت ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے لڑکیوں کی کرتے ہیں، جیسے عزت کی اور عصمت کی کرتے ہیں. اس لیے کہ پبلک امیج اگر خراب ہو جائے، کسی کی ریپیوٹ خراب ہو جائے، وہ چاہے ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، چاہے وہ ملک کا سپہ سالار رہا ہو، پبلک امیج خراب ہونے کے بعد آپ کو پھر صفائیاں دینی پڑتی ہیں، پھر وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں، اور صفائیوں اور وضاحتوں سے معاملہ حل نہیں ہوتا، خراب ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کا معاملہ، چونکہ یہ تو آمنے سامنے لوگوں نے اس کو دیکھا، کلاس میں ہوا ہوگا، ایگزام میں ہوا ہوگا، تو اگر کوئی کہے تو اس وقت آپ کے چہرے پہ شرمساری آنی چاہیے، اور پھر کوئی زیادہ کہے تو اس کے ساتھ آنکھ ملائیں اور کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ نہیں کروں گے. پر اس سے تم بھی سبق سیکھو کہ ایک تو یہ غلطی نہیں کرنی، دوسرا غلطی کرنے والے کا مذاق بھی نہیں اڑانا. اس لیے کہ غلطی کرنے کے بعد اس کی سزا، اس کی موت نہیں ہے، اس کو پچھتاوے کا موقع ملتا ہے. یہ ایک اپرچونٹی ہوتی. دوسرا، وہ آئندہ وہ غلطی نہیں کرتا یا کرتی اور اپنے ہی ول سے باقی زندگی کو اس طرح کی غلطیوں سے بچا لیتا ہے. تیسرا، یہ کہ آپ حالک سے لڑ پڑے، اور یہ تو بہت ہی مزے کا کام ہے. اس کی ماں بہن ایک کر دیں، اس کو گالی والی نکالیں کہ تیری ایسی کی تیسی، تو نے کیسے. تو چور تو چور ہی رہے گا، اس کی چوری بھی چوری رہے گی، لیکن یہ شاؤٹ کرنے سے سم ٹائم پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلا بھی آپ پہ اور بڑھ کے الزام لگاتا ہے، وہ قصور نکال کے بھی آپ کے منہ پہ مارتا ہے جو آپ نے نہیں کیے ہوتے. تو یہ تو میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا. آیت اسلم کہتی ہیں یا کہتے ہیں سر آپ کتابیں کیوں نہیں لکھتے، اور لکھتے ہیں تو کہاں لکھتے ہیں، اور آپ کی کتابیں کدھر سے ملیں گی؟ میرے بچے انشاءاللہ اس ہفتے 2 نئی کتابیں مکمل ہوئی ہیں، تو آج وہ پروف ریڈنگ کے لیے ان کی بائنڈنگ ہو رہی ہے. یہ دونوں کتابیں علم اور فان سے ملیں گی. اور اس سے پہلے جو کتابیں آپ اسلامی پبلیکیشن سے، یہ ملتان روڈ منصورہ کو چاہے خط لکھ دیں چاہے فون کر دیں، تو وہاں میرا خیال ہے میری 10-12 کتابیں ان کے پاس ہیں، مل جائیں گی.
مختلف پبلشرز کی بھی ان کے پاس سے مل جائیں گی جو بیسٹ سیلرز ہیں، اور اس میں سیلف ہیلپ کی بھی ہیں، 6 آتے ہیں، 6 خوبیاں ہیں، 6 مہارتیں ہیں، دل پہ دستک ہے، اللہ جی کو میرا سلام کہنا ہے، بے نیازی میں لٹنے کا درد ہے، آداب زندگی کے ہے، وننگ لائن پہ کون پہنچاتا ہے، ڈریگن کی واپسی ہے، اور یہ جو قابل رشک ٹیچر ہے، مثالی استاد ہے، اس کی جو 15 چیزیں ہونی چاہیے، اور عرفہ کریم ہے، دور کا سوچنے والی دور جانے کے لیے، کچھ کتابیں اور بھی وہاں مل جائیں گی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ایک ٹیلی فون کی طرف جو آیا مجھے اسلام آباد سے۔ یہ خاتون میری پرانی کلائنٹ ہیں، اس سے پہلے وہ اپنی پرسنل لائف کے لیے کوچنگ لیتی رہی ہیں۔ اب کہ انہوں نے جو کیا تو وہ یہ تھا کہ ان کا رشتہ آیا ہے، ان کے 3 بچے ہیں، 2 کی شادیاں ہو چکی ہیں، 1 کی شادی ہونے والی ہے، اور میاں ان کے کافی سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ جہاں سے رشتہ آیا ہے یہ صاحب انہیں شادی سے پہلے سے جانتے ہیں، انہوں نے پہلے کہ رشتہ بھیجا تھا، ان کے مزاج کی وجہ سے ان کا رشتہ گھر والوں نے ریجیکٹ کر دیا، پھر وہ بیرون ملک چلے گئے، وہاں ان کی شادی، وہاں ان کے 5 بچے، تو 5 میں سے ان کے 4 بچوں کی شادیاں ہو چکی، 1 بھی رہتا ہے، تو ان کی بیوی جو پہلی تھی ان سے ڈیورس ہوئی، پھر انہوں نے دوسری شادی کی، دوسری بھی موجود ہیں۔ اب انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دوسری بیوی اچھی ہے، خوبصورت ہے، پر مجھے اس کے کریکٹر پہ شک ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بچی کیا کرتی ہے، خاتون کیا؟ پتہ چلا کہ اسکول ٹیچر ہے۔ تو میں نے ان سے پھر شک کی نوعیت پوچھی، اس نے کہا جی کبھی وہ اکاؤنٹس پہ چلی جاتی ہے، کبھی وہ پرنسپل کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی جو میٹنگ ہوتی ہے ان کی پیرنٹس کی اس پہ بیٹھی ہوتی ہے، تو اس کے جو حرکتیں ہیں اچھی نہیں ہیں، مجھے پسند نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس خاتون نے پوچھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کیا ہے، جو کمٹمنٹ دی ہے کہ دوسری کو میں ڈیورس کروں گا چونکہ کریکٹر اچھا نہیں ہے، اور تم سے میں شادی کروں گا، تو اب مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ ایسی شادی کے فیصلے کے لیے 3 بنیادیں ہوتی ہیں، ان کو میں نے ان کا پورا جواب دے دیا، اور اس کے جواب میں ان کا جو آیا لکھا ہوا آیا، سر دل کو تسلی ہوئی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ نے آپ کو روشنی بنا کے بھیجا ہے، اور اس میں سے وہ چیزیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ بھی نظر آ جاتی ہیں، آپ نے میرا بہت بھلا کیا، بہت شکریہ۔ اوکے، بڑی عمر میں دوسری تیسری شادی کے وقت 2-3 چیزیں دیکھنی لازمی ہے۔ نمبر 1، پہلی بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ کے جسم کی اور روح کی کتنی ضرورت ہے، آپ اپنے پارٹنر کو، لائف پارٹنر کو، نئے کو کتنا اس کی امپورٹنس سمجھتے ہیں، چونکہ اگر آپ کا گھر ہے، بچے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور آپ اس رشتے میں ہیں، تو پھر بھی بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کیوں ضرورت ہے، یہ نیچرل ضرورت ہے۔ تو یہ پہلی بنیاد ہوگی کہ خود آپ اپنے ان رشتوں میں بندھے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی جو شب ہے وہ کیسی گزرتی ہے، بہت بری، اور آپ کا جسم ٹوٹتا ہے اور آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ سماجی طور پہ آپ کتنے جڑے ہوئے ہیں، کتنے محترم ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں کیا فیل کریں گے، نواسے نواسیاں یا پوتے پوتیاں کیا فیل کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس سرکل میں آپ جیتے ہو وہاں انہوں نے آپ کو اکیلے اس پوری پرسنالٹی کے اورا میں قبول کر لیا ہوا ہے، یا کیونکہ بڑے بچے عام طور پہ دوسرے لائف پارٹنر کو قبول نہیں کرتے، سماجی طور پہ یہ دیکھنا ہوگا۔ آپ اکیلے رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں آپ کا سماج نہیں ہے، تو اس میں نیا پارٹنر آپ کی زندگی میں آسانی سے آ سکتا ہے۔ اب تیسری اہم بات جو ایسے فیصلوں میں ملحوظ خاطر یا مد نظر رکھنی چاہیے، جو یہ غلطی کرتی ہے وہ بعد میں بہت نقصان اٹھاتی ہے۔ کسی ایسے مرد سے کبھی شادی مت کیجئے جو سونے کا بنا ہوا بھی ہو، لیکن اپنی وہ کسی بیوی پہ بے وجہ بے تکا شک کرتا ہو، اور شک بھی کریکٹر پہ کرتا ہو۔ اب اسکول ٹیچر ہے جس کی دوسری شادی ہوئی ہو، اسکول ٹیچر ویسے عزت والی ایک جاب ہے، آپ کا سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے، سب لوگ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ اچھا، جس کا گھر بسا ہوا آباد ہے، میاں اویلیبل ہے، شادی بھی دوسری ہے،
100 में से शायद ही को आधा % हो जिसका दिमाग खराब हो और वो किसी और को पसंद करे या किसी और तरफ मुंह मारे। यानी एक दूसरी शादी, इसका मतलब है दोबारा फेस सेविंग हुई, मियाँ मौजूद है, जॉब मौजूद है, तो उसे क्या तकलीफ है कहीं और मुंह मारने की? ये असूली बात कर रहा हूं। अब उसने कोई क्लू नहीं दिया, कोई पकड़ी नहीं गई, कोई से गुनाह नहीं हुआ, गलती नहीं हुई, और कोई मर्द उसको रोजाना कटहरे में खड़ा कर दे। तुम रिक्शे वाले के साथ जाती हो, बात तो करती होगी, तुम मुस्कुराती होगी, तुम जब उतरती हो वहां वॉचमैन होता होगा, तुम सलाम करती हो कि नहीं करती? अगर करती हो यकीनन तुम्हारा कोई अफेयर है, आगे क्लर्क है। ये जितने लोग हैं स्कूल में, वॉचमैन, क्लर्क, रनर, अकाउंट्स वाला, आपका कोई डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर, ये नॉर्मल इंसानों के बेटे होते हैं, शैतान होते हैं क्या? यानी इनकी माओ ने शैतानों को जन्म दिया कि जो स्कूल में काम करने वाली बच्चियों पे या टीचरों पर भी जब बदनिगाही डालेंगे, कहीं कहीं कोई शैतान हो सकते हैं। लेकिन ये जो शकी मिजाज है, ये तो कितना भी कीमती क्यों ना हो, कभी उसकी जिंदगी में मत जाइए। और खास तौर पे अगर दूसरी तीसरी शादी में आपने जाना है, ये आपकी जिंदगी को जहन्नम बना देगा, खुदकुशी करने पे आपको मजबूर कर देगा। जो उस खातून का नहीं बन पाया जिसने उससे इस सारे बच्चों के होते हुए दूसरी शादी की, और उस बेचारी को बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी सबूत के उस पर इल्जाम, रोज नया इल्जाम लगता है, वो सारी रात रोती होगी अपने बख्तों को कि किस बदबख्त के पल्ले में बंध गई। तो इस खातून से मैंने कहा कि 3 बुनियादें हैं, तीनों बुनियादों पर सोच लीजिए। उसने कहा पहली बुनियाद, मुझे अरसे से जरूरत ही महसूस नहीं होती लाइफ पार्टनर की फिजिकल होने के लिए। दूसरी बुनियाद में अपने बच्चों में और अब अपनी बेटी की शादी के लिए मैं बहुत इंगेज्ड हूँ, प्री इंगेज्ड हूँ, मुझे नहीं है। और तीसरा, जब ये बात उसने पैरामीटर के तौर पे सुनी, शक्की वैल्यू, उसने कहा वो तो सर मेरा शक से भरा हुआ है, और उसकी हर बात में ये होता है कि तुम्हें चाहिए, मैं इसलिए उसको निकालूंगा, और वो ऐसी और वो वैसी, वो वैसी। ऐसा बंदा जो अपनी बीवी की इज्जत और कदर इस वजह से ना करता हो कि फर्जी उसने एक तस्वर बनाया हो, उसके साथ कभी मत जाइए, कभी मत जाइए। जुनाब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।